جب میرے ملک پہ کوئی بات آئے گی تو میری پولیٹیکل فلسفی بھی بیک برنر پہ چلی جاتی ہے, میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی, میرے پولیٹیکل بلیفس, میرے پولیٹیکل کریڈ بھی پیچھے چلی جاتی ہے. تو دنیا کو ہمارا کیا چہرہ نظر آیا, ہم نے اپنی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے. جو چیز ٹی ٹی پی نہیں کر سکی وہ پولیٹیکل پارٹی نے کر دی. اور میں تو آنیسٹلی ایسے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کہنا بھی نہیں چاہتی, بالکل. ناؤ آئی ٹاک ایز اے پاکستانی. ہسٹری میں وہ کبھی مناظر ہم نے نہیں دیکھے جو ہمیں 9 مئی کو دیکھنے کو ملے. ساؤتھ پنجاب کی سائڈ پہ جو گینگز آپریٹ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں دے آر اہیڈ آف اس. ان کے پاس بھی وہ سارے ڈرونز ہیں, ان کے پاس بھی وہ سب کچھ ہے جو ہمارے پاس اب آیا لیکن ان کے پاس پہلے سے ہے. اینڈ ہم سب نے دیکھا کہ 9 مئی کو اس کی ایک پوری پکچر دنیا کو نظر آئی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جب ریزورٹ کرتی ہیں وائلنس کی طرف تو ملک میں کیا ایناکی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. پاکستان کو اپنے پوٹینشیل کا اتنا نہیں پتا جتنا ہمارے اینیمیز کو پاکستان کے پوٹینشیل کا پتا ہے. تو یہ بھی جو ایک پولیٹیکل فیشزم ہے جس میں ایپک پروپورشنز, اور اس سے جو انسٹیبلٹی آئی ہے پاکستان میں, اور انسٹیبلٹی سے زیادہ جو انسرٹنٹی آئی ہے پاکستان میں. آپ کسی بھی جب بات کرتے ہیں کسی فورن انویسٹر سے, ڈومیسٹک انویسٹر سے, تو وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آج ہم انویسٹ کریں گے تو کل اس انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا. تو دس از اے ڈیپر ایشو. اور اس سے جو امیج گیا ہے پاکستان کا, جو ایک پرسیپشن بنا ہے, جو ایک انسرٹنٹی آئی ہے, وہ بہت بہت خطرناک چیز ہے. ہماری ہورڈنگ پہ, اسمگلنگ پہ بھی بات ہوئی. صرف ٹیررزم اسمگل نہیں ہوتا اور چیزیں بھی اسمگل ہوتی ہیں. تو مجھے کئی دفعہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مجھے جو میرے پنجاب میں ہمارے بارڈرز ہیں ود کے پی کے یا بلوچستان, ان کے اندر جو ہمیں تھریٹ ہے, جو پریشر آتا ہے, تو مجھے یہ افسوس ہے بیکاز آئی سی مائی سیلف ایز اے پاکستانی فرسٹ. اور اس پہ ہمیں تھوڑا اب بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی چیک پوسٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے, وہ ابھی ہم ڈیٹیل میں آپ کو پریزنٹیشن دیں گے. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے اسمگلنگ. میں نے جو ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی ایپیکس کمیٹی کی, اس میں جب اسمگلنگ کی بات ہوئی تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ اسمگلنگ میں کس ٹرک نے اندر آنا ہے, کس نے باہر جانا ہے, اور کس گاڑی کو ہم نے کہاں چیک کرنا ہے, یہ ایک روٹین کا میٹر ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آن آٹو. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پینک میں ہمیں خیال آیا کہ اب اس کی اسمگلنگ بند کرنی ہے, اس کی ٹریڈ کھولنی ہے. تو یہ بھی ایک بہت آرگنائزڈ ایک ایفرٹ ہونی چاہیے جس میں پروونس کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے اور پاکستانی گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے کہ پینک میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے کسی چیز کی ان فلو اور آؤٹ فلو کو روکنا ہے تو دیٹ شوڈ بی دا ڈیسیجن آف دا اسٹیٹ. It should not be a haphazard decision. It should not be taken in haste, and it should not be a one-off decision. کوئی بھی, I repeat, کہ کوئی بھی ٹرک پنجاب کے اندر آتا ہے یا پنجاب سے باہر آتا ہے, ہمارے پاس پورا 24/7 12 months a year ہمارے پاس ایک میکنزم ہونا چاہیے that every truck, every car should be accounted for. ورنہ آپ چیک پوسٹ بنا دیں گے, موٹر ویز کھلی ہیں, موٹر وے سے جو چاہے آ سکتا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہ کے پی کے مجھے نام لینا پڑتا ہے. اب میں جہاں پر یہ کائٹ فلائنگ سے جو میٹل انکلوژنز والی جو اسٹرنگز ہیں, ایک ڈیتھ ہوئی, ہم نے بڑا اس کو کنٹرول کیا, اللہ کا شکر ہے. اور میں اس بچے کو فیصلہ آباد اس کے گھر بھی گئی جو اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, 22 ایئرس کا لڑکا تھا. تو جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا مجھے پتا چلا کہ وہ میٹل انکلوژنز والی جو اسٹرنگ ہے وہ ساری کے پی کے سے آ رہی ہے اور آن لائن بک رہی ہے. تو یہ جو اس قسم کی چیزوں کا ہمیں سامنا ہے, اس کے لیے ہمیں بہت میں یہ بات اس لیے کریں, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس میٹنگ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بارڈرز پہ سیکورٹی چیک پوسٹ بنا دیں اور آپ کے باقی راستے کھلے ہوں اور وہ ایک کوریڈور بنا ہو لوگوں کے لیے کھلا, ٹیررسٹ کے لیے بھی اندر آنا جانا, اسمگلرز کے لیے بھی. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. دوسرا, میری نظر میں جو پریزنٹیشنز میں نے ان سے it's just been a month that I've assumed office, too little time to be
commenting with a degree of finality. However, whatever I've garnered, whatever I've gleaned in this little time, I think इन्होंने बड़े अच्छे कॉमिंग ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन स्लीप हमारा शुक्र है. अभी कोर कमांडर साहब से बात हो रही थी, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कंपैरेटिवली पंजाब इज़ अ सेफर प्लेस. हाउएवर पंजाब के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, जो इस वक्त कई दफ़ा डोमिनेंट होते हैं, उनकी जो निशानदेही है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है. उनको ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन उनके साथ जो सिंपथाइजर्स का नेटवर्क है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि राइट विंग एक बहुत बड़ा आपका एलिमेंट है और उसमें जो वायलेंस आ गई हुई है, तो उसके जो सिंपथाइजर्स हैं वो बहुत हैं और ये सब अंडरग्राउंड होता है. तो हमारी सक्सेस ये भी होगी कि हम इन सब चीज़ों को ट्रैक एंड ट्रेस करें एंड प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें एंड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. बाद में तो देन देयर इज ओनली क्राइंग कि ये हो गया, उसने इतला नहीं दी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. बाद में तो फिर ये सब कुछ है, ये एक्सक्यूजेज हैं. तो ये एक जब मैं CTD गई तो मुझे एक और चीज़ जो मेरे सामने आई वो ये कि टेररिज्म इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन प्रॉब्लम. इट इज़ अ finished product of an entire process, right down from this, the ideology that breeds violence, चाहे वो extremism हो किसी किस्म का भी,